میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہجرت کے ارادے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکے سے باہر نکلے تو مدینے کا سفر کرنے سے پہلے غار ثور میں قیام فرمایا، غار ثور میں ٹھہرا تاکہ کفار اگر تعاقب کرے، کفار اگر پیچھا کرے تو مایوس ہو جائیں۔ غار ثور میں جو برسوں کا پرانا تھا، اس کے اندر حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اس خیال سے داخل ہوئے کہ پہلے اسے صاف کیا جائے، پھر حضور علیہ السلام کو اندر بلایا جائے تاکہ اگر کوئی تکلیف و ایذا دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے پہنچے، حضور اس کی آزار و ایذا سے محفوظ اور سلامت رہے۔ ابو بکر نے غار کی صفائی کے بعد دوران اللہ اکبر، اس میں کئی سوراخیں ہیں، ان سے موذی جانور کے نکلنے کا اندیشہ ہے، اس لیے ان سوراخوں کو انہوں نے اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کیا۔ آخر میں کپڑا ختم ہونے کی وجہ سے ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس سوراخ کے منہ پر انہوں نے اپنی ایڑی رکھ دی اور حضور سے اندر آنے کی گزارش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام غار میں داخل ہونے کے بعد ابو بکر کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ایک سانپ جو وہاں مدتوں سے رہتا تھا، اس نے اگلے علماء سے سن کر رکھا تھا کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اس غار میں قیام فرمائیں گے۔ جب سے وہ حضور کے جمال انور کے دیدار کا مشتاق و متمنا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس کا وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ نکلنے کے تمام راستے بند ہیں۔ جس سوراخ میں ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھی تھی، اس میں آ کر سانپ نے پہلے دوبارہ اپنا منہ رگڑا تاکہ ابو بکر اپنی ایڑی ہٹا لے، مگر ابو بکر نے جب ایڑی نہ ہٹائی تو مجبور ہو کر سانپ نے دیدار نبی کی خاطر، نبی کی دیدار کی خاطر ابو بکر کی ایڑی میں ڈنک مارا، مگر ابو بکر کا عشق نبی کا جلوہ اس قدر تھا اور تاج میں رسالت کا حال یہ تھا کہ سانپ کے زہر سے شدید تکلیف ہونے لگی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی ایڑی اس خیال سے نہیں ہٹائی کہ حضور کے آرام میں خلل پڑے گا، نیند کھل جائے گی۔ کشمکش کے عالم میں سب کو برداشت کرتے رہے، لیکن شدت درد کی بنا پر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آنسو کا ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار اقدس پر گرا، جس سے حضور کی آنکھیں کھل گئیں۔ فرمایا، او ابو بکر، کیا بات ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ آنسو نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا ابو بکر صدیق نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، تکلیف کی شدت ہے، زہر کا اثر غالب ہے۔ تو حضور نے یہ سن کر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک اقدس ان کے زخم پر لگا دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک ابو بکر صدیق کے زخم پر لگا دیا، جس سے فوراً شفا مل گئی اور زہر کا اثر زائل و درد دور ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس واقعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم نبوت کی جو جلوہ آرائیہ مزغن نظر آتی ہے، وہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے تعظیم نبی پر جان جانے کو گوارا نہ کیا، لیکن نبی کی نیند جان جانے کو گوارا کر لیا، لیکن نبی کی نیند میں خلل آنے نہ دیا، بلکہ سانپ کا زہر اپنا کام کرتا رہا، تکلیف بڑھتی رہی، درد و کرب کا احساس بے چین کرتا رہا، پھر بھی ابو بکر نے کوئی چمچم حرکت نہیں کی، نہ وہاں سے ہٹے نہ وہاں سے پیر کو ہٹائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
خیال صرف یہ تھا کہ چاہے جان چلی جائے مگر رسول کے آرام و نیند میں خلل نہ آنے پڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جان بچانا اہم فرض ہے، اس کے باوجود اس کی پرواہ نہ کرنا اللہ اللہ محبت رسول اور تعظیم مصطفیٰ کی ایسی ہی دلیل ہے جو صرف صدیق اکبر کا حصہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے عشق نبی کا ایسا بے مثل نمونہ، یہ ہے عاشق رسول جسے صدیق کے علاوہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ دوستو، اگر ابو بکر صدیق کے دل میں تعظیم و محبت کا غلبہ نہ ہوتا تو وہ سانپ کے ڈسنے اور اس کی تکلیف و شدت کو ہرگز گوارا نہ کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی محبت عشق میں اگر جان جائے گی تو شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا، شہادت کی موت ہوگی۔ اور یہ کہ انہوں نے دنیا جہان والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ عشق کی راہ میں اگر عشق صادق ہو سکتا ہے تو اپنی جان کو نہیں جانا کو دیکھا جاتا ہے، محبوب کو دیکھا جاتا ہے، محبوب کی رضا اور مرضی دیکھی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے محبت کی ایسی جھلک، یہ ہے محبت رسول اللہ اکبر، یہ ہے محبت رسول کی اللہ اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے۔ خلافت اسلامیہ پر امور مسلمین کی ذمہ داری انہوں نے ابو بکر صدیق کی نقش قدم پر چل کر نبھائی، ان کے نقوش پاک کو نشان منزل قرار دیا۔ قدم قدم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کو یاد رکھا، اسوہ رسول کے مطابق امور خلافت انجام دیے، رسول اللہ کے عظمت و تقدیس کو مد نظر رکھا، ان کے احترام اور تقریب کو ظاہری زندگی کی طرح ہر لمحہ محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تعظیم نبوت کے تعلیم اور ترغیب دی اور خود بھی اس پر عمل کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل میں تعظیم نبی کی ایک جھلک یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر نبوی پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو اس سیڑھی پر ازراہ تعظیم و ادب نہیں بیٹھتے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، بلکہ اس سینے پر، اس سیڑھی پر بیٹھتے جس پر حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مقدس ہوتے تھے۔ میرا اللہ اکبر۔ پھر ابو بکر کے بعد جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے اور منبر نبوی پر خلیفہ دینے کا ارادہ فرمایا تو عمر وہاں بیٹھے جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے پیر ہوتے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر کا بھی ادب محفوظ رکھا اور حضور علیہ السلام کی تعظیم و تقریم بھی کی۔ اگر فاروق اعظم دوسرے زینے پر بیٹھتے تو لوگ سمجھتے کہ شاید یہ ابو بکر کے مثل ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق عمر سے افضل ہے۔ اور اگر عمر پہلے زینے پر بیٹھتے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو یہ بات تعظیم رسالت کے خلاف ہو جاتی اور حضور سے برابری کا بھی وہم اشتباہ ہوتا۔ اس لیے انہوں نے ایسا طریقہ عمل اختیار کیا جس سے ابو بکر کی فضیلت اور برتری بھی باقی رہی اور حضور کی عظمت و عزت سے باقی رہی۔ اللہ اسی میں